वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अडयाला जेल में मौजूद हैं और अडयाला जेल में सलाखों के पीछे उनकी कैसी ज़िंदगी गुजर रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस हवाले से जो बातें करती रही, हुकूमत जो इस हवाले से बातें करती रही, साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुझे डेथ सेल में रखा गया है और कैद तन्हाई में रखा गया है। इस हवाले से आज हुकूमत पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कुछ तस्वीर जमा करवाई हैं और मुलाकातियों की फहरिस्त जमा कराई है, जिसकी बुनियाद पर उन्होंने कहा है कि वो तो बड़ा बेहतरीन अंदाज में जो है वो अपना वक्त गुजारें। इस वक्त आप विंडो में साथ चलते हुए देख रहे हैं जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जिस सेल में मौजूद हैं। अब एग्जैक्टली तस्वीर देखकर इसकी पैमाइश तो नहीं की जा सकती, बताया नहीं जा सकता, लेकिन अमूमी तासुर यही है कि 6x8 का या 6x10 का ये सेल है, या हो सकता है कि 6x12 का सेल हो, जिसमें बिस्तर आप देख सकते हैं, एक सिंगल बेड मौजूद है, कुर्सी मौजूद है, एक छोटा सा कार्नस बना हुआ है जिसके ऊपर ज़रूरी अशिया कुतब मौजूद हैं, एक छोटा सा रैक मौजूद है जिसके ऊपर किताबें रखी जा सकते हैं। इसी कमरे को डिवाइड करके इसी में वॉशरूम क्रिएट किया गया है। एक कूलर जो है वो आपको रखा हुआ नज़र आ रहा है और पीछे LED या फिर LCD मौजूद है, टीवी की सहूलत है, अखबार उनको मिलता है। और फिर एक वॉकवे दिखाया गया है इन तस्वीर में, जिसमें ये कहा गया है कि इमरान खान को यहाँ पर चहलकदमी की इजाज़त है। फिर एक एक्सरसाइज मशीन दिखाई गई है जिसके मुताबिक ये दावा है कि यहाँ पर ज़ाहिर है कि वो ले जाई गई थी, वो एक्सरसाइज की सहूलत है। इस हवाले से जो गुफ्तगू की अज़मा बुखारी साहिबा ने, अब इमरान खान साहब जो हैं वो पहले सियासतदान नहीं है इस दुनिया की तारीख़ में जिनको पाबंद सलासिल किया गया हो, जिनको जेल में रखा गया हो। बहुत सारे लोग ज़ाहिर है कि जब तस्वीर का दौर नहीं था उससे पहले भी पाबंद सलासिल रहे, लेकिन अगर हालिया तारीख़ में देखें तो मैं आपको कुछ तस्वीर दिखाना चाहता हूँ स्क्रीन के ऊपर, जिसमें आप मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जब उनको कैद में रखा गया उनकी तस्वीर देख सकते हैं। सखर जेल में जब वो मौजूद थी, गर्मी के हवाले से जो सबको मालूम है कि क्या सूरत हाल थी। कराची जेल की तस्वीर आप देख रहे हैं कि वो अपनी फैमिली के साथ बाहर आ रही हैं। आसिफ अली जरदारी हस्पताल में मौजूद हैं। पाकिस्तान में सियासतदान जो हैं वो जेल में जाते हैं, जेल के बाद जो है वो कुछ अरसा टिक पाते हैं, कुछ लोग हस्पताल चले जाते हैं, कुछ लोग जो हैं वो कोई माफ़ी तलाफ़ी करके प्लेटलेट्स की रिपोर्ट्स ज़ाहिर है कि अप एंड डाउन होते हैं। कोई भी शख्स इस किस्म की सहूलतों से गुजरे वो मुल्क से बाहर भी चला जाता है। नवाज शरीफ साहब जो हैं उनको जिस वक्त परवेज़ मुशर्रफ के दौर में रखा गया, ये उस वक्त की तस्वीर है और ये वो वक्त था जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने एक मरतबा अपनी पेशी के दौरान बताया, शिकवा किया कि कितने बड़े बड़े मच्छर हैं जो उनको रात को काटते हैं, बड़ी तकलीफ़ में वो वक्त गुजार रहे हैं। और फिर वो कुछ अरसे के बाद एक मुआहदा करके पाकिस्तान से बाहर चले गए थे। आंग सांग सूची उनके भी जेल का जो है वो एक स्केच ये आप देख सकते हैं अपने साथ। खालिदा ज़िया जो हैं उनको रखा गया हाउस अरेस्ट में, ये बांग्लादेश की आप तस्वीर देख सकते हैं। नेल्सन मंडेला जो हैं उनकी जेल की तस्वीर भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये तस्वीर में आप देख सकते हैं नेल्सन मंडेला मौजूद है। और आज इमरान खान की कुछ तस्वीर सामने आई हैं। इमरान खान के दौर में भी कुछ गिरफ्तारियाँ हुई थी। मरीम नवाज़ साहिबा जो इस वक्त चीफ़ मिनिस्टर पंजाब हैं, कहते हैं कि कभी के दिन बड़े और कभी मरीम नवाज़ साहिबा ने अपनी जेल के हवाले से जो बात की थी, पहले मैं सुनवाना चाहता हूँ कि उन्होंने दो मुख्तलिफ क्लेम्स किए थे कि जेल में उन्हें किस किस्म की सूरत हाल का सामना था, वो भी ज़रा देख लीजिए। बसरा साहब, आपने मरीम नवाज़ साहिबा की गुफ्तगू भी सुनी और अज़मा बुखारी कहते हैं कि इमरान खान एक अय्याशी वाली पुरतअय्युश ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ये जेल कम ससुराल ज़्यादा लगता है। अच्छा नकवी साहब, इस सवाल का जवाब देने से पहले अज़र मिशवानी साहब हमारे भाई हैं, उनके दो भाई जो प्रोफेसर हैं, जो उस्ताद हैं, जो टीचर हैं, जिनका काम पढ़ाना है, हाँ, मदर साहब, प्रोफेसर मदर साहब और प्रोफेसर ज़हूर साहब, उनको रात का अगवा कर लिया गया है। और वो टीचर हैं, कितने ख़तरनाक और दहशतगर्द हैं भाई, अगर उन्होंने कोई जुर्म किया किसी अदालत में पेश कर दें। ये है पाकिस्तान में निज़ाम इंसाफ जिसके ऊपर बात करना चाहता था। आज हमें उम्मीद थी कि शायद काजी फ़ाइज़ साहब उस हवाले से भी बात करें कि माएँ बहनें बेटियाँ हैं उनको 50-50 पर्चों में डाला गया है, इसी तरह प्रोफेसरों को। तो ये तो हालात हैं। अच्छा, जहाँ तक ये बात कही तो आज तो मेरे ख्याल में हर चीज़ सामने आ गई। पहली बात तो मैं खान साहब का ही, जिसको हम दोनों भाई तीनों वकील हैं। किताबों की जो उनकी चॉइस है, जो उनकी कलेक्शन है, वो बड़ी ज़बरदस्त। हाँ, जाहिर है उनके किसी जितने लोग पकड़े गए उनके पास किताबें जो कोई पढ़ते नहीं हैं, उनके काम दूसरे हैं। अच्छा, ये खान साहब का जो आपने रूम दिखाया है, तकरीबन 20 से 22 घंटे मुल्ज़म के जिसको आप पकड़ते हैं उसके अंदर इसमें गुजरते हैं। इसको डेथ सेल नहीं कहते तो और क्या कहते हैं? हमें तो मुसद्दक साहब ने बताया था, अभी उस्मा बुखारी भी बता रही थी कि जी वो ससुराल है, याशी वाली जगह पे रह रहे हैं। ये कमरा है 8x10 का होगा मैक्सिमम, जिसके अंदर खान साहब शायद जाए नमाज नज़र आ रहा है। मुझे बताइए जाए नमाज कहाँ बचाएंगे वो? और दूसरी बात,
باتھ روم آپ دیکھیے, باتھ روم کے اوپر کیمرہ لگا ہوا ہے اور باتھ روم میں نہ کوئی چھت ہے نہ کوئی دروازہ ہے, اور وہیں پہ کولر جو ہے وہ باتھ روم کے ساتھ رکھا ہوا ہے. یہ ہے 5 اسٹار ہوٹل. اب میں صرف یہ کہوں, لیکن آفرین ہے خان صاحب پہ. آج 1 سال ہو گیا ہے, خان صاحب کی نہ کلچ پلیٹیں بیٹھی ہیں, نہ پلیٹلیٹس گرے ہیں, نہ وہ بیمار ہوئے ہیں, نہ انہوں نے جاتے مہینے 2 مہینے بعد کہا کہ مجھے کسی اسپتال میں داخل کر دو یا مجھے جہاز پہ بٹھاؤ اور بھیج دو یہاں سے. یہاں پہ جتنے لوگ پکڑے گئے ان کا ٹریک ریکارڈ نکال لیں, اور خان صاحب نے ایک دفعہ کس سے گلا نہیں کیا کہ مجھے ڈیتھ سیل میں رکھا ہوا ہے. اور دوسری بات یہ جو دکھا رہے ہیں نا ساتھ وہ بیرک, ہم خود سیاسی قیدی ہیں, بیرک وہ ہے جہاں پہ آپ نکالتے ہیں اور ہر کسی کو وہاں پہ واک کرنے کا تھوڑا سا ٹائم دیتے ہیں. یہ قید تنہائی نہیں تو اور کیا ہے. پھر میں کہتا ہوں کوئی شرم ہونی چاہیے تھی جو پراپیگنڈا کرتے رہے کہ خان صاحب کو جناب وہاں پر ہم نے 5 اسٹار ہوٹل دے دیا. اب میں کہتا ہوں ہمیں تو صحافیوں نے بتایا تھا کہ مریم بی بی جب پکڑی گئی تھی ان کے پاس تو بہت بڑا کمرہ بھی تھا, ڈرائنگ روم جیسا, ان کے پاس ٹیلی فون بھی تھا, اور سب سے بڑھ کر میں کہتا ہوں کہ انہیں یہ کہیں کہ یہ 1 سال تو نہیں, یہ مجھے 2 مہینے نکال کے دکھا دیں اسی جیل کے اندر اسی کمرے میں, تو یہ فوری طور پہ ان کو جناب 100 بیماریاں لگ جائیں گی, یہ اسپتال میں شفٹ ہو جائیں گے, اس کے بعد یہ ڈیل کریں گے. تو اگر آپ کی واپسی ہوئی اقتدار میں تو آپ لوگوں نے یہی کرنا ہے. اچھا نہیں میں پھر کہہ رہا ہوں, میں آپ کو گزارش کروں. اچھا آپ یہ نہیں کریں گے. عیسیٰ نقوی صاحب, اب آدمی یہ جو تاریخ ہے یہ بہت ظالم ہے, کس کو معاف نہیں کرتی. قانون اور آئین کے مطابق مجھے بتائیں نا کیا کریں. ابھی 11 ارب ڈالر کی ان کی جائیدادیں نکل آئی ہیں, کیا کریں ہم اس لیے کہتے ہیں قانون کا انصاف کا قانون بنا دیں, انصاف کا قانون بنا دیں. اسی کے اوپر آج ایک بڑا دلچسپ مکالمہ ہوا کھوکھر صاحب, عدالت میں عمران خان اور ججز کے درمیان جو مکالمہ ہوا, آئی ہیو دا ڈیٹیلز. عمران خان نے کہا کہ سر جیل میں مجھے دی گئی سہولیات کا موازنہ نواز شریف کو دی جانے والی سہولیات سے کروائیں. اس کے اوپر چیف جسٹس جو ہیں انہوں نے کہا کہ آپ کی سہولیات تو ہم چیک کروا دیں گے, نواز شریف کو دی جانے والی سہولیات کیسے چیک کروائیں؟ کیا نواز شریف کو دی جانے والی سہولیات کو چیک کرنے کے لیے ان کو بھی جیل بھیج دیں؟ یہ جسٹس جمال مندوخیل نے ہنستے ہوئے ریمارکس دیے. اس کے اوپر عمران خان نے کہا کہ سر جیل کو ایک کرنل صاحب چلا رہے ہیں. تو جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ کرنل صاحب نہیں ہوتا, کرنل ہوتا ہے, آپ ایک کرنل کو صاحب بنا رہے ہیں. اس کے اوپر چیف جسٹس نے کہا کہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ ہم جیل کے انتظامات کو دیکھنے کے لیے خفیہ دورہ کروائیں؟ عمران خان نے کہا جی بالکل کروائیں. اس پر چیف جسٹس نے کہا کہ ہم ایک جوڈیشل افسر کو بھیجیں گے جو خفیہ دورہ کر کے جیل کے انتظامات چیک کرے گا. آپ نے تصاویر بھی دیکھی ہیں, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو جو سہولیات جس طریقے سے حکومت کہتی ہے کہ وہاں پر مٹن پھڑکایا جا رہا ہے, وہاں پر دیسی مرغیاں چل رہی ہیں, ہاؤ وڈ یو کامنٹ؟ کھوکھر صاحب آپ سے 1 منٹ لینا ہے. جتنا کھانا وہاں خان صاحب کھا رہے ہیں اپنی جیب سے کھا رہے ہیں. ایون ہم جیل کے بھی 8 لاکھ کا خرچہ تو لیں, کھوکھر صاحب سے پوچھ رہے ہیں ایک بات, تو جیل کے پیسے بھی نہیں ضائع کروا رہے. اور کھوکھر صاحب ہمیں تو وہ لسٹ نکلوا دیں جس میں ڈیلی میاں صاحب کو 50-100 لوگ ملتے تھے اور وہاں پائے چلتے تھے, کھابے چلتے تھے, وہ ہمیں دکھا دیں بس. یہ ساری کی ساری پولیٹیکل سٹیٹمنٹس ہیں, اور یہ بڑا انفارچونیٹ ہے کہ جب یہ اقتدار میں آتے ہیں تو جو اندر رہتے ہیں ان کے متعلق یہی ریمارکس ہیں. جب رانا ثناء اللہ بھی گئے تھے تو آپ نے دیکھا تھا کہ ریمارکس کی کیا بات آئی تھی. ان پولیٹیکل لیڈرز کو سیکھ لینا چاہیے کہ یہ ملک اس طرح نہیں چلے گا. کسی کو جیل کے اندر رکھنا یا اس کے اوپر اس طرح کی باتیں کرنا وہ بالکل نامناسب بات ہے. جیل ہے اور اس کے اندر کوئی ایکسٹرا آرڈنری چیز نہیں ہوتی. اور جو یہ بھی ایک معاملہ آیا کہ جس کے اوپر سٹیٹمنٹس آئیں کہ جی بڑا کوئی ایکسٹرا آرڈنری ریلیف ہے اور وہاں پہ بہت کچھ ہے, یہ بھی آپ دیکھ لیں. اور اس سے پہلے جو بھی پولیٹیکل لیڈرز جاتے ہیں یہ بیرکس ہوتی ہیں, چونکہ میں نے تو خود ان جیل ریفارمز کے لیے وزٹ کر کے میں نے وزٹ کیا ہوا ہے. اس کے اندر یہ ہے کہ آپ کا جو بی کلاس کا یا اس طرح کا کچھ ہوتا ہے اس کے اندر یہ ہے کہ چونکہ آپ ان کو ایک مین بیرکس کے اندر نہیں رکھتے, جیل کے اندر تو اتنی اوور کراؤڈنگ ہے کہ عیسیٰ آپ رات کو سو نہیں سکتے. اور وہاں پہ ایک ٹرم چلتی ہے جسے بولتے ہیں کھڈا. وہ کھڈا بھی سپرڈنٹ جیل کی بڑی چوائس ہوتی. بسرا صاحب کو اس کا آئیڈیا ہو وہ اس کے اندر جو ہے. اور یہ جو ہے نا یہ سارا کچھ آپ جاتے ہیں تو ایک روٹین کا وزٹ ہے کہ جی بڑی اچھی, جی سالن بڑا اچھا مل رہا ہے جی, اور یہ فلانی بڑی اچھی چیزیں ہیں, اور وہ گڈی بالکل ایسی بات نہیں ہے. ہماری جیل کے اندر ابھی جب چیف جسٹس اطہر من اللہ تھے تو ان کے پاس رپورٹ آئی تھی اڈیالہ جیل کی کہ اس کے اندر کیا ہوتا ہے. ہاں یہ اس کے اندر ایک ہوتا ہے کہ جب آپ پولیٹیکل لیڈرز ہوتے ہیں بیکاز آف سیکیورٹی ریزن یا بیکاز آف سرٹن ریزنز ہوتا ہے, آپ کو ایک بیرکس کے اندر جو ہے وہ لے جایا جاتا ہے. اور بیرکس مختلف ہوتی ہیں,
اس کے اندر جو سائیڈ والی ہوتی ہیں بیکاز آف سیکورٹی آپ انہیں خالی کروا لیتے ہیں اور اسی کے اندر آپ ان کو رکھتے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ کیا ہمارے یہ پولیٹیکل لیڈرز جو ہیں ان کی الٹیمیٹ ڈیسٹینیشن یا ڈیورنگ دا پولیٹیکل ڈیسٹینیشن جو ہے یہ جیل ہونی چاہیے. صحیح. یہ ہمارے لیے بھی شرم کی بات ہے, ان کے لیے کہ سوچنا بات ہے. احسان صاحب جو کرپشن کرتا ہے اس کو پکڑا جانا چاہیے. نہیں میں کیسز غلط کی بات کر رہا نا, میں بسراج صاحب غلط کیسز کی بات کر رہا ہوں. ایک دوسرے ایک سیکنڈ دیجیے گا. اور دوسرا اس کے اندر امپورٹنٹ ہے کہ آج جو سپریم کورٹ کی ہیئرنگ آئی تھی اس کے اندر جو اصل بات میں سمجھتا ہوں آئی ہوئی ہے اور جس کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے کنوے کیا ہے, انہوں نے آج پھر ایک ڈائیلاگ کی بات کی ہے. انہوں نے فارمر پرائم منسٹر ڈائیلاگ ہونا چاہیے یا نہیں, اس کے اوپر لاسٹ سیگمنٹ میں بات کرنی ہے. احسان صاحب آپ جیل وزٹ کرتے رہے ہیں, سابق وزیر اعظم کے لیے ایسا ڈیتھ سیل ہونا چاہیے؟ نہیں ہونا چاہیے نا. اس طرح میں یہی سوال حسن رضا پاشا صاحب سے نہیں آنا چاہیے. غلط ہے جو ہو رہا ہے, اس طرح نہیں ہونا چاہیے. یہی سوال حسن رضا پاشا صاحب, یہ عطر من اللہ صاحب کا جو اختلافی نوٹ ہے اس کا پیراگراف نمبر 8 ہے, ویری امپورٹنٹ, اینڈ اس پہ میں آپ سے سوال کروں گا. عطر من اللہ کہتے ہیں کہ جب معزول وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کو گرفتار کیا گیا اور پھر اس عدالت نے انہیں تختہ دار تک پہنچایا تو وہ کوئی عام سزا یافتہ یا قیدی شخص نہیں تھا, وہ ایک باوردی طالع آزما اور ریاستی جبر کا شکار شخص تھا, اور اس طالع آزما کو قانونی حیثیت بھی اسی کورٹ نے فراہم کی تھی. اسی طرح بینظیر بھٹو شہید اور میاں محمد نواز شریف کو نیب کو دیے گئے اختیارات کے ناجائز استعمال کی وجہ سے بڑی تکلیفیں اٹھانا پڑیں. وہ بھی کوئی عام قیدی یا سزا یافتہ شخصیات نہیں تھی, کیونکہ ان کی سزاؤں میں بھی کسی خاص مقصد کے حصول کا تاثر موجود ہے. ان کے کروڑوں فالوورز تھے اور عوامی نمائندے ہونے کے باوجود ان کی عزت نفس مجروح کی گئی اور انہیں حقیقی وجوہات کے بجائے کرپشن اور کرپٹ پریکٹسز کے مبینہ الزامات کی بنیاد پر ہراساں کیا گیا, وہ بھی غیر منتخب افراد کی ایما پر. اور پھر عطر من اللہ کہتے ہیں کہ ستم ظریفی اس وقت یہ ہے کہ ایک اور سابق وزیر اعظم جو اس کیس میں فریق ہیں جیل کی سلاخوں کے پیچھے موجود ہیں, ان کے خلاف مختلف ٹرائلز جاری ہیں, کچھ میں سزائیں ہو چکی جبکہ کچھ کو اعلیٰ فورمز کی جانب سے ختم یا معطل کیا جا چکا ہے. میں یہ کمپلیٹ یہ کرنا چاہتا ہوں, جواب میں آپ سے بریک کے بعد لوں گا. دیگر سابق منتخب وزرائے اعظم کی طرح عمران خان کے بھی کروڑوں فالوورز ہیں, جیسا کہ حالیہ عام انتخابات سے واضح ہے. وہ بھی یقیناً کوئی عام قیدی یا سزا یافتہ شخص نہیں ہے. ماضی کی مثالوں کو سامنے رکھتے ہوئے ایک آئینی عدالت عمران خان کے خلاف ریاستی جبر کے تاثر سے صرف نظر نہیں کر سکتی. عوامی نمائندوں کی عزت نفس مجروح کرنے, انہیں ہراساں کیے جانے اور ناجائز الزامات پر سزائیں دیے جانے کے جرم میں اس عدالت کے شامل ہونے کا تاثر بے بنیاد نہیں ہے. میں بریک پہ جاؤں گا, حسن رضا آپ سے جواب لوں گا کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس نوٹ اور ان گفتگو کی موجودگی میں سابق وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ جو ٹریٹمنٹ ہے وہ جائز ہے, ناجائز ہے؟ بات کرتے ہیں آفٹر دی بریک.